جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران ڈاکٹر داور کی تجربہ گاہ کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ وہ آسانی سے اندر نہیں داخل ہو سکے گا، کیونکہ چار دیواری کے پھاٹک پر پٹھان چوکیداروں کی پوری فوج کی فوج رہا کرتی تھی۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ رحمان صاحب کے حوالے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ باہر رحمان صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ عمارت کی پشت ہی پر کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ آخر وہ پراسرار آدمی تجربہ گاہ میں کیسے داخل ہوتے ہوں گے؟ پھاٹک کی طرف سے توازن کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے پھاٹک کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ تجربہ گاہ کی عمارت کی پشت کی جانب جا رہا تھا۔ ادھر تھوڑے ہی فاصلے پر سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی تھیں، مگر یہ لہریں سست رو تھیں، اس لیے ان کے ٹکراؤ سے رات کا سناٹا مجروح نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک عمران چلتے چلتے رک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے قریب ہی کہیں دو آدمی لڑ پڑے ہوں۔ وہ لڑائی کسی آدمی ہی کی تھی اور اسے غیر ارادی ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ بلند نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کا رخ آواز کی سمت ہو گیا۔ روشنی کا دائرہ دو آدمیوں پر پڑا جو ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے جسم پر غوطہ خوری کا لباس تھا۔ اس شخص کا چہرہ حفاظتی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ دوسرا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور بال الجھے ہوئے تھے۔ لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ گو اس وقت اس کی حالت ابتر تھی، لیکن پھر بھی وہ نچلے طبقے کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، اور اس کے لڑنے کے انداز سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محض اپنی جسمانی قوت کی بنا پر جمع ہوا ہے، لڑائی بڑھائی کا تجربہ نہیں رکھتا۔ جیسے ہی ان پر ٹارچ کی روشنی پڑی، غوطہ خور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، اور اسی وقفے میں اس نے ریوالور بھی نکال لیا تھا، مگر عمران بھی غافل نہیں تھا۔ پہل اس سے ہی ہوئی۔ اس کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور غوطہ خور کا ریوالور دور جا گرا۔ ادھیڑ عمر آدمی زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ غوطہ خور نے دوسرے ہی لمحے میں پانی میں چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ عمران نے جھپٹ کر وہ ڈھیر آدمی کو زمین سے اٹھایا۔ اٹھتے وقت اس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئی تھی۔ عمران نے اس کے قریب ہی غوطہ خوری کا لباس پڑا ہوا دیکھا اور الجھن میں پڑ گیا۔ وہ مجھے زبردستی غوطہ خوری کا لباس پہنانا چاہتا تھا، ادھیڑ عمر آدمی ہانپتا ہوا بولا۔ آپ کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ میں ادھیڑ عمر آدمی خاموش ہو گیا۔ ہاں کہیے، آپ کون ہیں اور وہ کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہی وقت پر پہنچا ہوں۔ میں ڈاکٹر داور ہوں، اس آدمی نے عمارت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اس تجربہ گاہ کا انچارج۔ اوہ! عمران اسے گھورنے لگا۔ پھر اس نے غوطہ خوری کا لباس اٹھایا۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں، ڈاکٹر داور نے کہا، اور میں آپ ہی سے ملنا چاہتا تھا، مجھے رحمان صاحب نے بھیجا ہے۔ عمران بولا۔ اوہ تو آؤ اسے پانی میں پھینک دو، یہ لباس اسی کے پاس تھا۔ آپ چلیے جناب،
مجھے رحمان صاحب نے بھیجا ہے، اس لیے میں اس لباس کو پانی میں نہیں پھینک سکوں گا۔ عمران نے لباس کو اپنے بائیں ہاتھ پر سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر داور آگے بڑھ گئے۔ وہ تجربہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ عمران ان کے پیچھے چلتا رہا، مگر ڈاکٹر داور کا رخ پھاٹک کی طرف نہیں تھا۔ وہ نرکل کی جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر رک گئے اور عمران کی طرف مڑ کر بولے، چلے آؤ۔ عمران ان کے ساتھ ہی جھاڑیوں میں گھس پڑا۔ دیوار سے ملا ہوا اسے ایک زینہ نظر آیا۔ دونوں اوپر چڑھتے چلے گئے۔ اوپر پہنچ کر وہ ایک چھوٹی سی کھڑکی میں داخل ہوئے اور عمران بولا، غالباً وہ لوگ اسی راستے سے داخل ہوئے ہوں گے۔ یہ خطرناک ہے۔ قطعی خطرناک نہیں ہے، یہ راستہ بھی اندر ہی سے بنایا جا سکتا ہے۔ زینے میکانزم پر ہیں، یہ دیکھو باہر کھڑکی سے۔ عمران نے باہر دیکھا۔ زینے اٹھتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے تھے اور ڈاکٹر داور کا ہاتھ دیوار پر لگے ہوئے ایک سوئچ بورڈ پر تھا۔ زینے چھت پر جا کر غائب ہو گئے۔ اور اب یہ کھڑکی بھی جا رہی ہے، پیچھے ہٹاؤ۔ عمران پیچھے ہٹا ہی تھا کہ دیوار برابر ہو گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مگر آپ ادھر گئے کیوں تھے؟ مجھے شبہ ہوا تھا کہ پانی کی سطح پر کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ پھر بھی آپ کو تنہا نہ جانا چاہیے تھا۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں جب یہ شبہ ہو جائے کہ کوئی میری دریافتوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ آج کل حالات ایسے ہی ہیں۔ مگر تمہیں رحمان نے کیوں بھیجا ہے؟ تم کون ہو؟ میرا خیال ہے کہ آپ پہلے لباس تبدیل کر لیں۔ نہیں، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ پھٹا ہوا لباس میری شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ زخمی ہیں، میں آپ کے جسم پر گہری خراشیں دیکھ رہا ہوں۔ ارے بھائی، تم بتاؤ کہ رحمان نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ میں آپ کا سرخ پیکٹ واپس لایا ہوں۔ عمران بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر داور سے غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاؤ؟ ڈاکٹر داور کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ مگر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ میں نے اس سنہرے اسفنج پر ایک تجربہ کیا تھا جو 100% کامیاب رہا۔ تجربہ؟ تم نے؟ کامیاب رہا؟ ڈاکٹر داور نے رک رک کر حیرت سے کہا، پھر یک بجک چونک کر بولے، لاؤ پیکٹ کہاں ہے؟ اوہ پیکٹ، جی ہاں یہ رہا۔ عمران نے پیکٹ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا اور دوبارہ بند کرتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ عمران بالکل احمق نظر آ رہا تھا، 100%۔ ڈاکٹر داور نے اس طرح پلکیں جھپکائیں جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ رحمان صاحب نے کسی ایسے بیوقوف آدمی پر اعتماد کر لیا ہوگا۔ تم نے اس پر کیا تجربہ کیا تھا؟ بس کیا تھا، آپ کے سامنے بھی کر سکتا ہوں۔ بس ایسٹک ایسڈ اور لیکوڈ امونیا کا کمپاؤنڈ مجھے منگوا دیجئے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا اور یہاں چاروں طرف دیواروں پر بڑے بڑے چارٹ اور نقشے نظر آ رہے تھے۔ جہاں ان کی موجودگی عمران کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ایک طرف ایک بڑی میز بھی تھی جس کے گرد چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر داور نے سوئچ بورڈ پر نظر آنے والے بٹنوں میں سے ایک پر انگلی رکھ دی اور عمران سے بولے، بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہاں دونوں کی مقدار 1 اونس کافی ہوں گے؟ عمران نے جواب دیا۔ ڈاکٹر داور نے سوئچ بورڈ کے بٹن سے انگلی ہٹائی تھی
کچھ دیر بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر داور نے پیڈ پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس آدمی کے چلے جانے کے بعد عمران نے کہا، کیا آپ اس آدمی کے متعلق بتا سکیں گے جو آپ کو غوطہ خوری کا لباس پہنانا چاہتا تھا؟ اس کے متعلق میں کیا بتا سکوں گا؟ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے بھی غوطہ لگانے پر مجبور کرتا۔ تب پھر کسی نہ کسی پر آپ کو شبہ ضرور ہوگا۔ مجھے تو آج کل ساری دنیا پر شک ہے۔ اسے فی الحال الگ رکھو، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی ملک کے جاسوس میرے مشاغل پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ میں تم سے اس تجربے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا رحمان صاحب سے کیا تعلق ہے؟ فی الحال اتنا ہی سمجھیے کہ میری وساطت سے رحمان صاحب یہ پیکٹ آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن تم نے اسے راستے ہی میں کھول ڈالا۔ اور یہی نہیں بلکہ اب مجھے کسی تجربے کی کہانی بھی سنانے والے ہو۔ ڈاکٹر داور نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، آپ اس سنہرے اسفنج کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے؟ صرف اسی حد تک کہ وہ کن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے؟ سپارسیا کے باشندوں سے، عمران آہستہ سے بولا۔ سپارسیا؟ ڈاکٹر داور نے پلکیں چپکائیں۔ جی ہاں، زہرہ والے زہرہ کو سپارسیا کہتے ہیں اور ہماری زمین کو ریامی کہتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کمپاؤنڈ آ جانے دیجئے، میں ثابت کروں گا۔ میں کہتا ہوں تم نے رحمان صاحب کی اجازت حاصل کیے بغیر پیکٹ کھولا ہی کیوں؟ اوہو، یہ تجربہ تو میں نے ان کے سامنے ہی کیا تھا۔ سچی بات کہہ دو، ڈاکٹر داور اسے گھورتے ہوئے بولے۔ فون موجود ہے، اگر آپ کو رحمان صاحب کے نمبر نہ یاد ہوں تو میں بتا دیتا ہوں۔ عمران نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر داور کی آنکھوں سے الجھن مترشح تھی، نہ انہوں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نہ کچھ بولے، لیکن وہ عمران کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہی آدمی ایک بیکر میں منشکر کے تیزاب اور رقیق نوشادر کا مرکب لایا۔ بیکر میز پر رکھ دیا گیا۔ آدمی ڈاکٹر داور کے اشارے پر باہر جا چکا تھا۔ اب آپ خود ہی اس اسفنج کو اس میں ڈال دیجئے۔ یقیناً، ڈاکٹر داور نے میز کی دراز میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر اس میں سے ان کا ہاتھ خالی نہیں نکلا۔ اس میں ریوالور تھا اور ریوالور کا رخ عمران کی طرف تھا۔ میں اس ٹکڑے کو اس مرکب میں ڈالنے جا رہا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے یہ ضائع ہو گیا تو میں بے دریغ تم پر فائر کر دوں گا، انہوں نے گھنجیلی آواز میں کہا۔ مگر یہ کس قسم کا انصاف ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ضائع یہ ہوگا اور آپ گولی مجھے ماریں گے۔ ڈاکٹر داور نے اسفنج مرکب میں ڈال دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود میز پر گر گیا۔ ریوالور بھی غالباً بے خیالی ہی میں ان کے ہاتھ سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ ٹیکے بیکر سے نکلنے والے ہلکے گلابی دھوئیں کو حیرت سے گھور رہے تھے۔ بنبناہٹ کی آواز آہستہ آہستہ کسی نامعلوم زبان کے الفاظ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ان کے ہونٹ ہلے ہی تھے کہ عمران نے انگلی اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
کچھ دیر بعد عمران نے اس میں سے اسفنج نکال کر دوبارہ پیکٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اگر اس میں ایک رتی بھی ضائع ہوا تو یقیناً مجھے گولی مار دیجیے۔ تم کون ہو لڑکے؟ ڈاکٹر داور بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ بس ایک طالب علم، مجھے ایسی چیزوں سے دلچسپی ہے۔ آخر تم نے کس بنا پر یہ تجربہ کر ڈالا؟ بس یوں ہی۔ ٹھہرو، ڈاکٹر داور نے کہا اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ لیکن عمران کا اندازہ بھی غلط نہیں نکلا، کیونکہ انہوں نے رحمان صاحب ہی کو مخاطب کیا۔ وہ تقریباً 3 منٹ تک گفتگو کرتے رہے اور یہ گفتگو عمران ہی کے متعلق تھی۔ ریسیور رکھ کر ڈاکٹر داور مسکرائے۔ تو تم عمران ہو؟ جی ہاں، عمران کچھ اس انداز میں بکھلا کر بولا جیسے یک بیک اٹھ کر بھاگ نکلے گا۔ مگر بیٹے، اس تجربے کا خیال کیسے آیا تھا تمہیں؟ پتہ نہیں، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ خیر، ہاں، ابھی آپ نے جو آوازیں سنی تھی ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا خیال ظاہر کروں، جبکہ وہ زبان میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ فرینچ، جرمن، اٹالین، روسی، اسپینی اور پرتگالی زبانوں سے میں واقف ہوں، اور یہ ان میں سے تو ہرگز نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ سرے سے کوئی زبان ہی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبانی اشارے رہے ہوں۔ اوہ، کیا اسی بنا پر تم سیاروں کے قصے لے بیٹھے تھے؟ نہیں بچے، تم نہیں سمجھ سکتے، یہ سائنٹیفک فراڈ کا دور ہے۔ سائنٹیفک فراڈ؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں اسے سائنٹیفک فراڈ ہی کا دور کہوں گا۔ اب یہ جو مصنوعی سیاروں کا چکر چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک بین الاقوامی فراڈ نہیں ہے؟ کیا آج تک ان کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو سکی ہیں؟ ویسے ان کے 2 ہی مقصد ہو سکتے ہیں۔ اس میدان میں اپنی برتری جتا کر دوسروں کو مغلوب کرنا، یا دوسروں کو دھوکے میں ڈال کر کسی مہلک ترین حربے کا تجربہ کرنا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان مصنوعی سیاروں کی گردش کے بھی وہی اسباب ہیں جو کائناتی سیاروں کی گردش کے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ مصنوعی سیارے زمین کی قوت کشش کی حدود کے اندر ہیں، لہٰذا ان کی گردش کا انحصار خود انہی کے میکانزم پر ہو سکتا ہے۔ اور میں نے تو ان سیاروں کو خلا میں رکتے بھی دیکھا ہے۔ یہ دراصل وائرلیس کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں، اور جہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں وہیں ایک ایسا ریڈار بھی موجود ہے جس پر ان کی گزرگاہ واضح ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی ریڈار بنانا بہت مشکل کام ہے جس پر ساری دنیا کی فضا کی سراغ رسانی ہو سکے، عمران نے کہا۔ یقیناً مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اور ایسا ریڈار بنانے کا ذریعہ اڑن تشتریاں بنی ہیں، جو پچھلے کئی برسوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھی جاتی رہی تھی۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس طرح میرے ہاتھ لگ گئے، میں نے پہلے ہی تمہارے تذکرے سنے ہیں۔ ڈاکٹر داور عمران کو اپنی تجربہ گاہ میں ایک ایسے حصے میں لائے جہاں چاروں طرف مختلف قسم کی مشینیں نظر آ رہی تھیں، اور چھت سے کچھ نیچے برقی تاروں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ لیکن عمران تو شیشے کے اس پائپ کو بغور دیکھنے لگا تھا جس کا قطر تقریباً 1 فٹ ضرور ہوگا، اور یہ پائپ ایک میز سے شروع ہو کر چھت تک چلا گیا تھا۔ بلکہ عمران کا اندازہ تو یہ تھا کہ وہ چھت سے بھی گزر گیا ہوگا۔ میز کی سطح پر
پائپ کے احاطے کے اندر کوئی چیز جو فٹ بال سے مشابہ رکھی ہوئی تھی، اس کا سائز بھی معمولی فٹ بال سے زیادہ تھا اور اس کی رنگت بھی براؤن ہی تھی۔ آؤ ادھر آؤ، ڈاکٹر داور نے ایک مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران چپ چاپ ان کے قریب چلا گیا۔ ڈاکٹر داور کہہ رہے تھے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تم پر اعتماد نہ کروں۔ مجھے علم ہے کہ تم اس سے پہلے بھی بعض غیر ملکی جاسوسوں کو قانون کے حوالے کر چکے ہو۔ میں تمہیں ایک محب وطن کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ اس مشین پر دھندلے شیشوں کی ایک بڑی اسکرین دیکھ رہا تھا، جس پر سیاہ رنگ کی لکیروں اور نقطوں کی مدد سے کسی قسم کا چارٹ بنایا گیا تھا۔ یہ ہے میرا تجرباتی ریڈار، جو فی الحال ماڈل کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ عالمی فضائی ریڈار کے مقابلے میں اس کی وقت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عالمی ریڈار کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور ان پر مقامات کا صحیح تعین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور ادھر دیکھو، ڈاکٹر داور نے شیشے کے پائپ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے میرا مصنوعی سیارہ سمجھ لو۔ وہ جو ایک فٹ بال قسم کی چیز نظر آ رہی ہے، میں اسے وائرلیس سے کنٹرول کرتا ہوں۔ مگر یہ راکٹ کیسا ہے؟ عمران نے شیشے کے پائپ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، ڈاکٹر داور کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ یہ راکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ ہے جس سے گزر کر یہ سیارہ فضا میں بلند ہوتا ہے۔ اس کا فاصلہ سطح زمین سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ان سیاروں کا ہوتا ہے جو آج کل بعض ممالک کی طرف سے فضا میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اس لیے راکٹ اس کے لیے غیر ضروری ہے، اور میرا یہ ریڈار بھی صرف اسی شہر کی فضا سے متعلق ہے۔ ٹھہرو، میں آج اس پر بعض نئے مقامات کا اضافہ کروں گا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ مشین کے اوپر ہی دیوار پر ایک فون نصب تھا۔ ڈاکٹر داور نے ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولے، ہیلو ارشاد، 5 منٹ کے اندر اندر سب کو اطلاع دے دو کہ میں فلک پیما چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سب اپنے اپنے ٹرانسمیٹروں پر چلے جائیں اور چاروں طرف نظر رکھیں۔ آج میں کچھ نئے راستے بناؤں گا، اس لیے ان کی گاڑیاں بھی تیار رہنی چاہیے۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر عمران کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 5 منٹ بعد میں اسے چھوڑوں گا۔ تم اس اسکرین پر بھی نظر رکھنا اور اس پر بھی۔ انہوں نے فٹ بال نما چیز کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بے چینی سے کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے چونک کر کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم اس غوطہ خوری کے لباس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ وہیں رہے گا۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ اگر غائب ہی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا نقصان۔ میں عرصہ سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے سمندروں میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے۔ آخر وہ آدمی آپ کو غوطہ لگانے پر کیوں مجبور کر رہا تھا؟ آہا، میں تو اس کے متعلق بھول ہی گیا تھا۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے۔ مجھے اسے ضرور اہمیت دینی چاہیے۔ مگر عمران، میرا ذہن اس بری طرح الجھا رہتا ہے کہ میں بتھیری اہم باتیں بھول جاتا ہوں، مگر وہ میرے کاموں سے متعلق نہیں ہوتی۔ اپنے کام تو مجھے ذرا ذرا سی تفصیل سمیت ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم اس مسئلے پر بھی غور کریں گے کہ وہ غوطہ لگانے پر کیوں مجبور کر رہا تھا۔ ڈاکٹر داور نے خاموش ہو کر اسی مشین کا ایک بٹن دبایا اور اس کے ایک مستح گوشے پر ایک جال دار خانہ سا ابھر آیا۔
ڈاکٹر داور نے اس کے قریب منہ لے جا کر کہا، ہیلو، کیا تم لوگ تیار ہو؟ تیار ہیں، خانے سے یک بیک کئی آوازیں آئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران نے دھندلے شیشے کی اسکرین کو روشن ہوتے دیکھا۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر داور نے دوسرے بٹن پر ہاتھ رکھا، فٹ بال نما چیز شیشے کے پائپ میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ ڈاکٹر داور نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اب عمران کو اسکرین پر ایک ننھا سا متحرک اور چمکدار نقطہ نظر آ رہا تھا، اور یہ نقطہ ایک سیاہ لکیر پر حرکت کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فٹ بال نما چیز شیشے کے پائپ کے سرے پر پہنچ کر غائب ہو گئی۔ اب تم اپنی اسکرین پر ہی نظر رکھو، یہ متحرک نقطہ دیکھو، اب یہ اس لکیر پر آ گیا ہے، یعنی میرا مصنوعی سیارہ اب اپنے راستے پر لگ گیا ہے، لیکن ابھی روشن نہیں ہوا۔ اس کی روشنی سرخ ہوتی ہے تاکہ یہ عام آدمیوں کو کوئی غبارہ معلوم ہو۔ جیسے ہی یہ روشن ہوگا، اسکرین پر رینگنے والا نقطہ بھی اپنی رنگت تبدیل کر دے گا۔ یہ بھی سرخ ہو جائے گا۔ تجربہ گاہ سے دور نکل جانے پر ہی ایسا ہو سکے گا۔ ڈاکٹر داور کا ہاتھ مشین کے ایک پیچ پر تھا، جس کی شکل کسی کار کے اسٹیئرنگ سے مشابہ تھی، اور اس اسٹیئرنگ نما پیچ کے گرد شیشے کا ایک روشن ڈائل تھا۔ اس ڈائل پر ہندسے بھی بنے تھے اور مختلف قسم کے نشانات بھی۔ جب بھی ڈاکٹر داور اس اسٹیئرنگ نما پیچ کو گردش دیتے، ڈائل پر ایک سوئی حرکت کرتی نظر آنے لگتی۔ اب پھر اسکرین کی طرف دیکھو، متحرک نقطہ اپنی رنگت تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یک بیک وہ نقطہ سرخ ہو گیا، اور ٹھیک اسی وقت مشین کے گوشے پر ابھرے ہوئے جالی دار خانے سے آواز آئی، روشن ہو گیا ہے جناب۔ اب وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر داور نے کہا۔ پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ پر، خانے سے آواز آئی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر داور بولے، اب اس پر نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتا ہے، میں اسے راستے سے ہٹا رہا ہوں۔ ڈاکٹر داور نے اسٹیئرنگ نما پیچ کو گردش دی اور ڈائل کی سوئی ایک چکور نشان پر آ رکی۔ ادھر اسکرین پر عمران نے دیکھا کہ سرخ نقطہ سیاہ لکیر سے ہٹ کر اسکرین کے سادہ حصے کی طرف رینگنے لگا ہے۔ ڈاکٹر بھی اب اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی۔ اب کہاں ہے؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ایگل ٹاور پر، آواز آئی، اور ڈاکٹر داور نے پینسل کی نوک متحرک نقطے پر رکھ دی۔ ویسے نقطہ رینگ کر اس کے نیچے سے نکل گیا تھا، اور بدستور آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا اسکرین کے اوپر ہی کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جہاں پینسل کی نوک رکھی تھی وہاں ایک گہرا نشان لگایا، اور پھر اسٹیئرنگ نما پیچ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسکرین پر سرخ نقطہ پھر پینسل سے لگائے ہوئے نشان کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اب کہاں ہے؟ ڈاکٹر داور نے پوچھا۔ نقطہ پینسل کے نشان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ٹھیک ایگل ٹاور پر جناب، وہ کچھ دور جا کر پھر پلٹ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر اور اسکرین کے مختلف حصوں سے سرخ نقطے کو پینسل کے نشان پر لائے، اور ہر بار یہی اطلاع ملی کہ وہ ایگل ٹاور پر ہے۔ اس کے بعد ہی نقطے کی رنگت پھر تبدیل ہو گئی، اور اب وہ چمکنے لگا تھا۔ ہمارا سیارہ تاریک ہو گیا، ڈاکٹر داور بڑبڑائے، اور انہوں نے ابھرے ہوئے خانے کی طرف منہ لے جا کر کہا، کام ختم ہو گیا۔ پھر
بٹن دباتے ہی خانہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر چلا گیا اور مشین کا وہ گوشہ مستح نظر آنے لگا۔ چمکدار نقطہ اب اسکرین کی لکیروں ہی پر چل رہا تھا۔ پھر وہ اس سیدھی لکیر پر آ گیا جس پر وہ شیشے کے پائپ سے گزر جانے کے بعد نظر آیا تھا۔ عمران کی نظر پائپ کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فٹ بال نما سیارہ پائپ میں نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور مشین کی اسکرین تاریک ہو گئی۔ تم نے دیکھا؟ شاندار! عمران محویت سے چونک کر بڑبڑایا۔ اس طرح اڑن تشتریوں کی مدد سے ایک عالمی فضا نما ریڈار تیار کیا جا چکا ہے اور اس ریڈار پر مقامات کا صحیح تعین بھی ہو چکا ہے۔ مثلاً فرض کرو اچانک تمہارے شہر پر ایک چمکدار اڑن تشتری نظر آئی اور یہاں سے تجربہ کرنے والوں کو اس کی اطلاع دی گئی۔ بس دوسری طرف ان کے ریڈار پر تمہارے شہر کے مقام پر نشان لگا دیا گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اڑن تشتریاں راز بنی رہیں۔ ان کے سلسلے میں دنیا کے بڑے سائنسدان بھی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ایسی باتیں سننے میں آتی تھیں کہ وہ کسی دوسرے سیارے کے ایروپلین ہیں۔ چونکہ اس وقت اڑن تشتریوں کو راز ہی میں رکھنا تھا، اس لیے اڑن تشتریاں اڑانے والے ممالک کی طرف سے بھی افواہیں ہی پھیلائی جاتی رہیں۔ جب وہ ایسا ریڈار بنانے میں کامیاب ہو گئے تو علل اعلان اس ریڈار کا تجربہ کیا جانے لگا۔ اس کے لیے مصنوعی سیاروں کی آڑ دی گئی۔ خیر، ختم کرو۔ ہاں، اب ہم ان لوگوں کے متعلق گفتگو کریں گے جو مختلف اوقات میں یہاں پراسرار طور پر داخل ہو کر کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سیارہ نہیں، یہ سیارہ ان لوگوں کے لیے وقت رکھے گا جو پیغام رسانی کے لیے ایسے عجیب و غریب ذرائع رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر داور نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولے، وہ سنہرا اسفنج انتہائی حیرت انگیز ہے اور تم اسے ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہی سمجھ سکتے ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں سمجھتا ہوں انہیں جس چیز کی تلاش ہے، ڈاکٹر داور مسکرائے، مگر وہ انہیں یہاں نہیں ملے گی۔ عمران، وہ ایک ایسی دریافت ہے جس کا علم میرے علاوہ فی الحال اور کسی کو نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ چیز کس طرح عالم وجود میں آئی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ ویسے دوسروں کو میرے پاس اس کی موجودگی کی خبر ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں اسے تلاش کرتے ہیں۔ عمران، تمہیں ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ میرے آدمیوں میں اس چور کا پتہ لگاؤ جو یہاں کی اطلاعات ان لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ میں کر لوں گا، مگر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے حکومت کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ تم نہیں سمجھتے، ڈاکٹر داور آہستہ سے بولے۔ میں فی الحال حکومت سے اس کے متعلق کسی قسم کی گفت و شنید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری دریافت ابھی تجرباتی دور میں ہے۔ رحمان کی اور بات ہے، وہ میرا گہرا دوست ہے اور میرے لیے نجی طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر میں ان پراسرار آدمیوں کے متعلق حکومت کو اطلاع دوں تو ممکن ہے تجرباتی دور میں ہی مجھے وہ چیز سامنے لانی پڑے، لیکن یہ نہ تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا اور نہ ملک و قوم کے لیے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ آج کی دنیا اپنے تجربات مکمل کرنے کے لیے کیسے کیسے ڈھونگ رچاتی ہے، محض اس لیے کہ ان کے تجربات اور ایجادات کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، کیونکہ ایک راز دوسرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ میری یہ دریافت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے۔ بس نکلا تھا کسی چیز کی تلاش میں، لیکن کچھ اور مل گیا۔ اب مجھے فکر ہے کہ اس کا صحیح مصرف معلوم کروں۔ ویسے وہ اتنا تباہ کن ہے
خیر چھوڑو، ہٹاؤ۔ تمہیں فی الحال اس چور کو تلاش کرنا ہے جو یہاں کی سراغر ثانی کرتا ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں، عمران نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔